ولیوں کی ولایت کو جمع کیا جائے، بزرگوں کی بزرگی کو جمع کیا جائے، ان تمام ولیوں کی ولایتیں اس نظر کا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میرے پیغمبر کے چہرے کے اوپر جو نگاہ ڈالی ہے، ان بزرگوں کی ولایتیں جمع ہو کر حضرت بلال کی ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ صحابی یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہے اس کو صحابی بنایا ہے۔ اگر صحابی بننا یہ کسی بندے کے اختیار میں ہوتا تو میں کہتا ہوں ابو جہل صحابی ہوتا۔ اگر صحابی بننا یہ کسی انسان کے اختیار میں ہوتا، کعب بن اشرف صحابی ہوتا۔ اگر صحابی بننا کسی انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین صحابی ہوتا۔ اس لیے کہ صحابی یہ میرے رب کا انتخاب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا انتخاب کیا ہے، ابو بکر کا قبیلہ بنو تمیم سے انتخاب کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت عمر کو قبیلہ بنو عدی سے انتخاب کر کے پیغمبر کے قدموں میں بھیج دیا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت عثمان کو بنو امیہ سے انتخاب کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت علی کو قریش سے انتخاب کر کے میرے پیغمبر کے قدموں میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت سلمان کو فارس سے انتخاب کر کے نبوت کے قدموں میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے حضرت ابو ذر کا قبیلہ غفار سے انتخاب کر کے پیغمبر کے قدموں میں بھیج دیا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے امیر معاویہ کو قبیلہ بنو امیہ سے انتخاب کر کے پیغمبر کے قدموں میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے ابو ہریرہ کو ملک یمن سے انتخاب کر کے پیغمبر کے قدموں میں بھیجا ہے۔ جب اللہ نے انتخاب کیا ہے پھر عظمتیں بھی ایسی عطا فرمائی ہے کہ اپنا سید اپنی قوم سے تعلق بھی نہیں رکھتا، حبشے سے آیا ہے، رنگ کا کالا ہے، اپنا نہیں بگانا ہے۔ اب عظمت اور مقام ایسی ملی ہے صحابیت کی وجہ سے کہ چلتا زمین کے اوپر ہے، قدموں کی آہٹ پیغمبر جنت کے اندر سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابیت اتنا عظیم مرتبہ اور عظیم مقام ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھے کہ نبی کے صحابہ کے اندر دو طرح کے صحابہ ہیں۔ بعض صحابہ وہ ہیں کہ جن کا نبوت کے ساتھ تعلق صرف ایمانی تعلق ہے، ان کی نسبت ان کا تعلق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا، پیغمبر کی شاگردی اختیار کی، پیغمبر کے صحابی بنے ہیں، اب یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے صحابہ کچھ وہ ہیں کہ جن کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ایمانی تعلق بھی ہے، خونی رشتے کا تعلق بھی ہے۔ تو جن صحابہ کا تعلق نبوت کے ساتھ صرف ایمان والا ہے وہ ہمارا اکاڑا ایمان بنتے ہیں، اور جن صحابہ کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ایمان والا بھی ہے، پیغمبر کے ساتھ خونی رشتے والا بھی ہے، وہ ہمارا ڈبل ایمان بنتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغمبر کے ساتھ ایمانی تعلق بھی ہے، خونی رشتے کا تعلق بھی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغمبر کے ساتھ ایمانی تعلق بھی ہے، خونی رشتے کا تعلق بھی ہے۔ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمارا ڈبل ایمان بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تین پسندیدہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیغمبر مجھے پہلی چیز یہ پسند ہے الخدمت للضیف، کہ مہمانوں کی خدمت کرنا مجھے یہ پسند ہے۔ دوسری ہے والصوم فی الصیف، گرمی کے موسم کے اندر رمضان کا روزہ رکھنا یہ بھی علی المرتضیٰ کو پسند ہے۔ تیسری چیز والضرب بالسیف، کہ علی کے ہاتھ کے اندر تلوار ہو اور سامنے میرے نبی کا اور اللہ کا دشمن ہو، علی اپنی تلوار کے ساتھ نبوت کے دشمنوں کی گردنیں اڑا دے، یہ بھی علی المرتضیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند ہے کہ میں مہمانوں کی خدمت کروں۔
حضرت علی کو یہ پسند ہے کہ مہمان میرے پاس آئے تو میں میرے گھر کے اندر جو کچھ بھی ہو سارے کا سارا مہمان کے اوپر لوٹا دوں۔ تنبیہ الغافلین فضائل صدقات کے اندر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ علی کیا ہوا، کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا 7 دن ہو چکے ہیں میرے گھر کے اندر کوئی مہمان نہیں آیا، میں اس بات کے اوپر پریشان ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس لیے میرے گھر کے اندر مہمان نہیں آ رہا۔ اور نبی کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ، جو شخص اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ مہمان کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کا اکرام کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تعلق والے کا اکرام کرے، یہ نہیں فرمایا کہ چندہ دینے والے کا اکرام کرے، یہ نہیں فرمایا کہ پیسے دینے والے کا اکرام کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں جو کھلاتا ہے اس کو کھلاؤ، بلکہ فرما دیا فلیکرم ضیفہ، مہمان جو بھی ہو تمہارا تعلق والا ہے، تمہارے تعلق والا نہیں ہے، تم اس کو جانتے ہو، تم اس کو نہیں جانتے، امیر ہے، غریب ہے، جس طرح کا بھی تمہارا کوئی مہمان بن گیا، اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا فلیکرم ضیفہ، مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ مہمان کا اکرام، مہمان کی عزت یہ ہے کہ مہمان جب آئے تو مہمان کے آنے کے اوپر خوش ہونا چاہیے، یوں نہیں کہ چہرے کے اوپر 12 بج جائیں کہ اب اس کو بھی پانی پلانا پڑے گا، اب اس کو بھی کھانا کھلانا پڑے گا۔ نہیں، پہلا اکرام یہ ہے کہ مہمان کے آنے کے اوپر مہمان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، خوش ہو کر مہمان کو ملنا چاہیے۔ پھر دوسرا اکرام یہ ہے پہلے دن کے اندر اپنی وسعت کے مطابق اور اپنی وسعت سے بھی کچھ بڑھ کر مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ پھر دوسرے اور تیسرے دن کے اندر جو کچھ میسر ہو وہ آپ اکرام کر دیں۔ 3 دنوں کے بعد مہمانی کا حق ختم ہو جاتا ہے، پھر آپ جتنا بھی اب مہمان کو 3 دن کے بعد کھلائیں گے آپ کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ صدقے کے برابر اجر اور ثواب عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا ابو الضیفان، مہمانوں کا باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا کھانے کے وقت مہمانوں کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مہمان نہیں آتا تھا 1-2 میل باہر نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کو تلاش کیا کرتے تھے، اور لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے اور چاروں دروازوں کی طرف دیکھا کرتے تھے کہ کس دروازے سے میرے پاس مہمان آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی پسند ہے الخدمت للضیف، مہمان کی خدمت کرنا۔ تو جو بھی حضرت علی کا نام لیوا ہے، جو بھی حضرت علی کا غلام ہے، جو بھی حضرت علی کا نوکر ہے، جو بھی حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ حضرت علی کی پسند ہے کہ مہمان کی خدمت کرنا۔ اس کو چاہیے کہ جب مہمان آئے تو مہمان کے آنے کے اوپر خوش ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز حضرت علی فرماتے ہیں الصوم فی الصیف، مجھے یہ بات پسند ہے کہ شدید گرمی کا مہینہ ہو، رمضان المبارک کا شدید گرمی کا موسم ہو، اور ادھر سے علی المرتضیٰ روزے رکھے، یہ بھی مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم ہیں کہ تھوڑی سی گرمی پڑی، ہمارے چہرے خراب ہو گئے کہ جناب اتنی شدید گرمی کے اندر ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے، ہم سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، قاری صاحب قرآن زیادہ پڑھیں گے، ہم اس کے اندر تھک جاتے ہیں۔ دنیا کماتے کماتے تو ہم نہیں تھکتے، قرآن سننے کے اندر ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، پیسہ کمانے کے اندر تو گرمی نہیں لگتی، ریڑھی سارا دن دھوپ کے اندر لگاتے ہیں، لیکن رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے ہمیں گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، ہمیں گرمی بھی محسوس ہوتی ہے کہ جناب ہم روزی کمائیں گے، روزہ کہاں رکھیں گے؟ ادھر سے نام لیتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت علی کی تو پسند ہے کہ سردی کا مہینہ نہ ہو بلکہ گرمی کا مہینہ ہو اور رمضان المبارک ہو، علی المرتضیٰ روزے رکھے۔ اور ہمارے روزے
اور حضرت علی کے روزوں کے اندر کس قدر فرق ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری افطار پارٹیاں کس طرح ہوتی ہیں، ہمارے کھانے کس طرح ہوتے ہیں، ہماری سحری اور افطاری کے اندر کس طرح فضول خرچے ہوتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افطاری کا کیا عالم ہے۔ حضرت علی نے روزہ رکھا ہوا ہے، حضرت فاطمہ افطاری بنا رہی ہیں، حضرت فاطمہ اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا رہی ہیں، کھانا تیار ہو چکا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا، دروازے پر دستک ہوئی، انا ابن السبیل، میں مسافر ہوں، علی کے گھر والوں مسافر کے لیے کچھ بھیج دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو بلایا، بیٹا یہ میری ایک روٹی ہے، یہ لے جا کر اس مسافر کو دے کر آؤ۔ حضرت حسن بھی حضرت علی کے تربیت یافتہ تھے، حضرت حسن کہنے لگے ابا جان اگر اجازت ہو میں بھی اپنی روٹی اس مسافر کے لیے بھیج دوں۔ حضرت علی نے کہا بیٹا نیکی اور پوچھ گچھ یہ کون سی بات ہے پوچھنے والی۔ ادھر سے شہید کربلا اٹھ گئے، حضرت حسین کھڑے ہوئے اور اپنی روٹی اٹھائی، کہا بھائی جان میری روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جاؤ، میں بھی افطاری پانی کے ساتھ کر لوں گا۔ جب حضرت حسن یہ 3 روٹیاں لے جانے لگے تو حضرت فاطمہ کہاں پیچھے رہتی، جس نے بچپن پیغمبر کی گود کے اندر گزارا، جس نے سخاوت پیغمبر کی گود کے اندر سیکھی ہو، جس نے یہ سارے نیکی کے کام میرے پیغمبر سے سیکھے ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا یہ میری روٹی بھی اس مسافر کے لیے لے جاؤ۔ اور حضرت علی کے گھر کے اندر حضرت علی کی خادمہ موجود تھی، حضرت علی کی نوکرانی موجود تھی، اس نے کہا کہ حسن میری روٹی بھی لے جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ علی کے غلام کنجوس نہیں ہوتے، علی کے غلام سخی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم بھی علی کے نام لیوا ہیں، آج ہم بھی علی کے غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، آج ہم بھی حضرت علی کی نوکری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری سخاوت بھی ہمارے سامنے ہے، ہماری کنجوسی بھی ہمارے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ نے اس وقت سبق دے دیا، قیامت تک علی کے آنے والے غلاموں علی کی یہ کنجوسی نہیں ہے بلکہ علی کے غلام سخی ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری پسند، فرمایا وَالضَّرْبُ بِالسَّيْفِ، حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہو، میرے سامنے نبی کا دشمن ہو، میں اسی تلوار کے ساتھ نبی کے دشمنوں کی گردنیں اڑا دوں، علی کو یہ بھی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ گردن اڑانا اور تلوار اٹھانا یہ مجاہد کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ مجاہد کا۔ بلند آواز سے بولو، مجاہد کا کام ہے۔ تو حضرت علی مجاہد تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت علی نے جہاد کیا کہ نہیں کیا؟ آج جو مجاہد ہو جو جہاد کرے اس کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، جہاد کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، مجاہد کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو بھی علی کا نام لیوا ہوگا، جو بھی علی سے محبت کرنے والا ہوگا وہ مجاہد بھی ہوگا، وہ جہاد بھی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کا موقع ہے، ولید بن عتبہ پیغمبر کا دشمن میدان کے اندر آیا ہوا ہے اور میدان میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کو للکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ میں تلوار لی، میدان کے اندر اترے اور شعر پڑھتے ہوئے گئے۔ سامنے ولید بن عتبہ کافروں کا بہت بڑا پہلوان سردار ہے، اس نے کہا علی مقابلہ اشعار سے نہیں ہوتا، مقابلہ الفاظ سے نہیں ہوتا، مقابلہ تلوار سے ہوگا۔ حضرت علی نے اشعار بند کیے، تلوار ہاتھ میں تھی، یوں تلوار لہرائی، پیغمبر کے دشمن کی گردن اڑ گئی، ولید بن عتبہ نیچے گر گیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے۔ غزوہ احد ہے، حضرت علی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کافروں کا ایک گروہ پیغمبر کے دشمن نبوت پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پیغمبر نے مجھے دیکھا، فرمایا تعال یا علی، اے علی میرے پاس ہو، یہ گروہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کو مجھ سے دور کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے تلوار لی اور میں نے اس گروہ کو پیچھے بھگایا، وہ گروہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوسرے گروہ نے حملہ کرنا چاہا، علی نے اس کو پیچھے بھگایا۔ تیسرا گروہ آیا، علی نے اس کو پیچھے ہٹایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے نبوت کی طرف دیکھا، میرے پیغمبر کا چہرہ
خوش ہو رہا تھا, میرے پیغمبر ہنس رہے ہیں, میرے پیغمبر خوش ہو رہے ہیں. میرے پیغمبر نے کہا اے علی ادھر آ, میں گیا. میرے پیغمبر نے فرمایا علی منی وانا من علی, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. جس کا میرے ساتھ تعلق ہے اس کا علی کے ساتھ تعلق ہے. علی تو میرا ہے, میں تیرا ہوں. جس کو تیرے سے تعلق ہوگا اس کا میرے ساتھ تعلق ہوگا, جس کا علی کے ساتھ تعلق نہیں اس کا نبوت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اسی دوران آسمانوں سے جبرائیل آئے. جبرائیل نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عرض کیا یا رسول اللہ, آپ کی یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کو پسند آئی ہے اور میں بھی آپ کی اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں. اور حضرت جبرائیل نے کہا آنا منکما, اے پیغمبر آپ نے یہ کہا کہ میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. جبرائیل یہ کہتا ہے کہ میں تم دونوں سے ہوں. جس کا تعلق علی سے ہوگا اسی کا تعلق نبوت سے ہوگا, جس کا تعلق علی سے ہوگا اسی کا تعلق حضرت جبرائیل سے ہوگا, جس کا تعلق جبرائیل سے ہوگا اس کا تعلق اللہ سے ہوگا. سبحان اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غزوہ خیبر کے موقع پر مرحب کا سر اڑانے والا حضرت علی ہے. مرحب کافروں کا سردار ہے, مقابلے کے اندر آیا ہے. خیبر کا دروازہ فتح نہیں ہو رہا. نبوت نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ کے اندر جھنڈا دوں گا, اللہ تعالیٰ اس دروازے کو فتح کریں گے. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم خوش ہو رہے تھے, ہم میں سے ہر ایک یہ سوچ رہا تھا, ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ کاش کہ مجھے یہ پرچم مل جائے اور میرے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے. لیکن جب صبح ہوتی ہے علی کی آنکھ کے اندر درد ہو رہا ہے اور علی آنکھ کے درد کی وجہ سے کہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. نبوت نے فرمایا میرا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اس کی تو آنکھ کے اندر درد ہے. فرمایا علی کو میرے پاس بلو. علی کیا ہوا؟ آنکھ سے پانی آ رہا ہے. یا رسول اللہ آنکھ میں تکلیف ہے. پیغمبر نے نبوت والا لعاب لگایا, حضرت علی کی آنکھ ٹھیک ہوئی اور فرمایا یہ جھنڈا لو اور جا کر خیبر کو فتح کرو. حضرت علی نے تلوار اٹھائی, جا کر مرحب کا سر اڑا دیا. خیبر کا قلعہ بھی فتح حضرت علی کے ذریعے سے ہوا ہے. سبحان اللہ. غزوہ خندق کا موقع ہے. کافروں کا ایک بہت بڑا پہلوان جس کی عمر 110 سال ہے اور یہ کئی نوجوانوں کے ساتھ اکیلے مقابلہ کرتا ہے, میدان کے اندر اترا ہوا ہے, مسلمانوں کو للکار رہا ہے, مسلمانوں تمہارا کوئی پہلوان ہو تو میرے مقابلے میں آئے. حضرت علی نے تلوار لی, نوجوان ہیں, 19-20 سال کی عمر ہے. حضرت علی میدان میں اترے, کمزور جسم والے, چھوٹے قد والے. وہ کافروں کا پہلوان کہنے لگا یہ تو لڑکا ہے, کسی پہلوان کو میرے پاس بھیجو. علی نے کہا اب تو مجھے لڑکا کہتا ہے تو میرے ساتھ لڑ کر دکھلا. وہ کہنے لگا تو بچہ ہے. علی نے فرمایا میری تلوار سے بچ کر دکھلا. حضرت علی نے اس پر حملہ کیا. یکدم وہ کافروں کا اتنا بڑا پہلوان نیچے گرا, اس کی چیخ نکلی. کافروں کو ایک پیغام دیا کہ اے عرب والو, یہ میں نے محمد کے ایک چھوٹے شیر کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور میں اتنا بڑا پہلوان شکست کھا گیا ہوں. میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں, خبردار محمد کے شیروں سے کبھی مقابلہ نہ کرنا. سبحان اللہ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند تھی کہ میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہو اور نبوت کے دشمنوں کی گردنیں اڑا دوں. سینکڑوں واقعات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کرنے کے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے.